ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ بزرگان دین جن کی شہادت کے موقع پر آج کی اس مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہمارے قابل عزت مہربانان جن کی پہلے سے یہ مجلس برسی کا عنوان ہے، اور ان کے مرحومین مرحومات کو اس میں شامل رکھا گیا ہے، ان تمام بزرگان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ان کی ارواح کی بلندی کے لیے اور ان تک ہدیہ ثواب کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت سورہ حمد و توحید، مجلس ذکر محمد و اہل بیت محمد، مجلس ذکر شہداء حق، ان سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، شہداء معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں ہدیہ کرنے کے بعد شہید راہ خدا رہبر معظم قبلہ مولانا سید مہدی حسین شاہ صاحب مرحوم، ان کی مرحومہ اہلیہ اور دیگر جتنے بھی اس خاندان کے مرحومین ہیں ان تک، یا جتنے بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے اول سے لے کے آج تک، اور جتنے بھی اہل ایمان راہ آخرت کو چلے گئے ان سب تک ہدیہ کرتے ہوئے سب کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہداء اسلام ہمارے لیے باعث فخر ہیں، ہمارے دین کی بقا کا وسیلہ ہیں۔ آج تک اگر یہ نورانی پیغام ہم تک پہنچا ہے تو ان شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے، اور یہ شہادت جہاں ان شہیدوں کے لیے باعث فخر و مباحت ہے، وہاں ہم سب کے لیے احسان عظیم ہے۔ ان کی ان خدمات کو، ان کی شہادت کو اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہمارے مکتب میں جہاں تولا واجب ہے وہاں تبرہ بھی ضروری ہے، یعنی جہاں ان شہداء راہ حق سے محبت رکھنا ضروری ہے، ان کی ولایت رکھنا لازم ہے، وہاں ان کے قاتلوں اور دشمنوں سے اظہار برات کرنا اور ان پر نفرین کا اظہار کرنا بھی ہمارے مکتب میں لازم ہے۔ اس لیے جہاں ہم ان شہداء راہ حق سے اظہار محبت و ولایت کریں، وہاں ان کے قاتلوں دشمنوں سے
اظہار برات کے لیے بھی آپ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ہم سب منتظر ہیں اس مولا کے جن کی تشریف آوری اس عالم کو اس ظلم سے اور اس جبر سے نجات دینے کا باعث بنے گی اور یہ عالم نور عدل سے پر ہو جائے گا۔ اس مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم من الشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد فقال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس رب العالمین کا جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا، تو اس میں ایک بہت بڑی عظیم نعمت زندگی کے نام سے خلق فرمائی، اور اس زندگی کو ہر زندہ کی محبت کا مرکز قرار دیا۔ بظاہر کوئی بھی زندہ شے ایسی نہیں ہے جو اپنی زندگی سے محبت نہ کرتی ہو۔ ایک معمولی سی چیونٹی سے لے کر آسمانی زندہوں تک بھی ہر زندہ کے بارے میں اگر سوچا جائے تو خود بخود آثار بتاتے ہیں، شواہد اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی بھی زندہ ایسا نہیں ہے جسے اپنی زندگی سے محبت نہ ہو۔ زندگی کو بچانا، زندگی کو محفوظ رکھنا، زندگی کو قربان نہ ہونے دینا، یہ ہر زندہ کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ خدا کی دی ہوئی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے ہر ایک کو خلق فرمایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ،
اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے، یعنی ہر زندہ کو اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن جو دین ہمیں رب کائنات نے اس زندگی کی حفاظت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے عطا فرمایا ہے، اس کا عجیب قسم کا ایک فلسفہ ہے کہ وہ زندگی سے محبت کو موت کے بعد بھی برقرار رکھتا ہے، اور موت کے بارے میں یہ تصور یا یہ عقیدہ نہیں دیتا کہ موت تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے، بلکہ وہ تمہیں یہ تصور دیتا ہے کہ اگر تم اس سلیقے اور طریقے کے مطابق موت کا ذائقہ چکھو جس کو زندگی دینے والے نے معین فرمایا ہے، تو پھر موت تمہارے لیے خاتمے کا باعث نہیں ہے بلکہ ابدیت کا باعث ہے۔ تباہی موت اس کے لیے ہے جو اس سلیقے پہ زندگی نہیں گزارتا اور اس طریقے سے موت کو اختیار نہیں کرتا جو اللہ نے معین فرمایا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے من گھڑت طریقوں سے زندگی گزارتا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے رہبر و رہنما عطا فرمائے ہیں جو زندگی کو ابدیت دینے کے سلیقے سکھاتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں۔ مر بھی جائے بندہ تو بھی زندہ ہے، موت کا ذائقہ چکھ بھی لے تو بھی قرآن اور حدیث اور اللہ کا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ موت کے ذائقے سے تو مرا نہیں بلکہ موت کے ذائقے کو چکھنے کے بعد بھی تو زندہ ہے، اور جو زندگی تجھے ذائقہ موت چکھنے کے بعد ملے گی اس کی شیرینی اس زندگی سے بھی زیادہ بہتر ہوگی، اس کا مزہ، اس کا لطف، اس کا انعام وہ اس زندگی سے بدرجہ بلند ہوگا جس زندگی کے تو بڑا محبوب سمجھتا ہے اور اس کے بچانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے۔ اور یہ فلسفہ اور یہ نظریہ ہمیں بنیادی طور پر کہاں سے ملا ہے؟ کربلا سے ملا ہے۔ کربلا وارث ہے اور پیغمبر ہے اس پیغام کی جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے لے کر ہم تک پہنچایا، اور جیسے پھر اس پیغام کو کربلا جیسے قربانی کے مراحل سے گزر کر آل محمد نے ہم تک پہنچایا۔ آئیے آج کی یہ مجلس جہاں شہید راہ حق رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی لعل اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ کی خدمت میں عقیدت کے اظہار کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، وہاں بانیان مجلس کے بزرگان ہمارے محترم علامہ مولانا سید مہدی حسین شاہ صاحب کے لیے بھی ہے اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے بھی ہے۔ ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بآواز بلند صلوات۔
جو سلیقہ اور طریقہ اللہ نے معین کیا، رسول اللہ نے ہمیں بتایا اور آل محمد نے اسے قربانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ان طریقوں میں سے ایک عالی شان طریقہ شہادت کا ہے، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کرنا، جس کو قرآن مجید میں فی سبیل اللہ کے نام سے اکثر یاد کیا گیا ہے۔ آپ اکثر یہ آیت کریمہ سنتے رہتے ہیں، کہیں اللہ فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی سبیل میں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کیا کرو۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ جو قتل فی سبیل اللہ ہوا ہے کہیں وہ مردہ ہے اور وہ میت ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے لا تحسبن، گمان تک نہ کرو، یعنی اتنا یقین تمہیں ہونا چاہیے کہ اس یقین کے خلاف تمہارے دل میں خیال تک نہ آنے پائے۔ اور یہ بات آسان تو نہیں ہے، مشکل ہے کہ ایک بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا ذائقہ چکھ چکا ہو اور ہم اس کا جنازہ بھی اٹھا چکے ہوں، اس کی میت کو ہم نے دفن بھی کیا ہو اور تمام وہ احکام میت جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں ہم نے ان کے لیے جاری بھی کیے ہوں، پھر بھی اللہ کہے گمان بھی نہ کرو کہ یہ میت ہے، گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم زندگی کا جو تصور رکھتے ہو وہ کچھ اور ہے، اور جو اصلی تصور زندگی کا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تم نے زندگی کھانے پینے کو سمجھا ہوا ہے، ہلنے جلنے کو سمجھا ہوا ہے، کاروبار کرنے کو سمجھا ہوا ہے، ان مصروفیات میں مصروف رہنے کو تم نے زندگی سمجھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک بدن ہے جو ضرورت کے مطابق حرکت کرتا رہتا ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو تمہیں اللہ اپنی محبت میں عطا فرماتا ہے، تم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کوئی کھانا پینا رہنا سہنا تجارت مجارت کاروبار، یہ تو ہو سکتا ہے کبھی اللہ اس پہ راضی ہو اور کبھی اللہ اس پہ ناراض ہو سکتا ہے کہ ہم جو لقمے کھا رہے ہیں ان پہ اللہ ناراض ہو سکتا ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں اس پہ اللہ ناراض ہو، ہم نے جو پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ پیسے نہ ہوں، یا جو بھی ہم نے کیا ہوا ہے زندگی کے ناطے سے وہ میرے خالق و مالک کو پسند نہ ہو۔ تو اگر اللہ کو پسند نہیں، اب تم کھا پی رہے ہو، اللہ کو پسند نہیں، اب تم کما رہے ہو، اللہ کو پسند نہیں، اب تم نے مال و متال جمع کرنا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ اگر تم پوری کائنات کے بھی مالک بن جاؤ اور اللہ تمہاری اس ملکیت کو پسند نہ کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فرعون اور آج کل کا فرعون ہو سکتے ہو لیکن اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ آج کے فرعون ہیں، بلکہ فرعون سے بھی بد تر ہیں، بدترین ہیں۔ اس لیے یاد رہے کہ ایک نظام ہے، اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام سے محبت رکھو گے اور اس کے پیغام کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری یہ زندگی اللہ کو اتنی پیاری ہو جائے گی کہ تمہاری ہر حرکت بھی محبوب خدا ہوگی، تمہارا ہر سکون بھی محبوب خدا ہوگا، تمہارے لہو کا ہر قطرہ بھی اللہ کو پسند ہوگا، اور تمہاری ہر سانس بھی اللہ کو پسندیدہ نظر آئے گی۔
کائنات میں کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں ہوگی جتنی تمہاری زندگی کے سانس قیمتی ہوں گے. لیکن اگر تم نے ٹرمپ والے نظام پر عمل کیا، وہ بھی تو ایک نظام کا داعی ہے نا، اور وہ بھی اپنے ایک سسٹم پہ عمل کر رہا ہے، وہ بھی ایک پروگرام ہے ان کا. بلکہ شاید کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت اس نظام کو پسندیدہ قرار دی ہوئی ہے جو انسانوں کے اندر ٹرمپ کے نمونے پیدا کرتا ہے، ٹرمپ جیسے خیالات پیدا کرتا ہے، ٹرمپ جیسے نظریات پیدا کرتا ہے، اس جیسی عادات اختیار کرتا ہے، اور وہ اس کے فیصلے شیطانی فیصلے ہوتے ہیں. اس قسم کی زندگی کو اللہ پسند قرار نہیں دیتا، اور نہ اس قسم کے نظام کو اللہ پسند قرار دیتا ہے. اس قسم کے نظام پہ جینے والے مردہ ہیں، اور اللہ کے پسندیدہ نظام پر مرنے والے زندہ ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہ. واضح ہے کہ یہ جو نظام اسلام ہے، جس کی سچی اور اصلی تصویر وہ پیغام ہے جو ہمیں دروازہ محمد و آل محمد سے نصیب ہوا ہے، جس کے متعلق آپ روزانہ سنتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. یہ اس دروازے سے جو پیغام ہم تک آیا ہے، یہ اس نظام کا ترجمان ہے کہ جس نظام پر چلنے والا اور عمل کرنے والا مردہ بھی زندہ ہے، اور اس کے مخالف خیالات پہ چلنے والا، ٹرمپ جیسے نظام کا عاشق ہونے والا، یا دنیا کی اکثریت جس نظام پر اس وقت بڑے محبت کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے متعلق حقیقت یہ ہے کہ ان کے زندہ بھی مردہ ہیں اور ہمارے مردہ بھی زندہ ہیں. ویسے تو میں آپ سے یہ بھی عرض کر سکتا ہوں، اللہ نے جو نظام موت و حیات بنایا ہے، اس میں اس نے ہر زندہ کو کتنے عرصے کے لیے زندگی دینے کا پروگرام بنایا ہے. توجہ ہو رہی ہے؟ میں نے کیا پوچھا تھا، آپ نے جواب بھی سن لیا. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے زندوں کو کتنے عرصے کے لیے زندہ رکھنے کا پروگرام بنایا ہے، تو جواب آ رہا ہے 50-60 سال. لیکن یہ جو اللہ کہتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ آیت قرآنی ہے نا. اور اسی طرح یہی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات یا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کا پیغام کیا ہے کہ جو مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو. کہاں مارے جائیں؟ قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارے جائیں. تم ظاہراً سمجھو کہ وہ مرے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے انہیں قبروں میں دفن کیا ہے، ہم نے ان کی مزاریں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو ایسا ہو رہا ہے روزانہ، آپ شہیدوں کے مزاروں پہ جا رہے ہیں، آپ تمام بزرگان کی مزاریں اونچی اونچی خانقاہوں کی شکل میں بنا چکے ہوئے ہیں، اور ہر روز ان کا فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ سارا وہ سلوک کرتے ہیں جو کہ موت کا ذائقہ چکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اللہ آپ کے قرآن میں جس کو آپ اتنا برحق سمجھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش ہے. یہ بات سچی ہے کہ قرآن کے کسی پیغام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب وہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ کون ہے، اور آپ کے معاشرے میں زندہ کسے سمجھا جاتا ہے، مردہ کسے سمجھا جاتا ہے. بالکل اپوزٹ تصورات ہیں.
بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جسے تم مردہ سمجھتے ہو قرآن کہہ رہا ہے خبردار اس کو مردہ مت کہو. کس کو مردہ مت کہو؟ پہلے یہ دیکھو کہ وہ میری راہ میں کہیں قتل تو نہیں ہوا. اور قتل فقط زخمی ہونے کو تو نہیں کہتے. مقتول کون ہوتا ہے؟ جو زخمی ہو جائے. مقتول تو وہ ہوتا ہے جس کی روح پرواز کر جائے اور وہ ذائقہ موت چکھ لے. ٹھیک ہے. اب وہ ظاہراً مردہ ہے، لیکن عجیب ہے آپ کا اللہ، عجیب ہے آپ کا قرآن، عجیب ہے آپ کا اللہ کا رسول، عجیب ہیں وہ جن ہستیوں پر آپ صلوات بھیجتے ہیں. تو جو ہے یہ کن پہ صلوات بھیجتے ہو؟ محمد و آل محمد کیا کہتے ہیں؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے رسول کا پیغام ہے، جو اللہ کا اپنا پیغام ہے. وہ کیا ہے؟ جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں ان کو خبردار مردہ مت کہو. وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ پا رہے. یعنی تم جس چیز کو زندگی سمجھتے ہو وہ شاید زندگی نہیں، اور جس کا تمہیں شعور نہیں ہے وہ اصل زندگی ہے. کتنا ایک دوسرے کا مقابلے کا تصور ہے. یعنی گویا 180 زاویے پر ہے معاملہ. ہم سمجھتے ہیں فلانے زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ان کو مردہ سمجھو. ہم سمجھتے ہیں فلانے مردہ ہیں، تو اللہ کہتا ہے نہیں تم ان کو زندہ سمجھو. تو معلوم ہوا قتل فی سبیل اللہ، فقط قتل نہیں، قتل فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں کوئی اگر قتل کر دیا جائے اس کا زندگی کا مفہوم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا درجہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اور یہی حسینیت ہے. آپ جو روزانہ مجالس پڑھتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. حسین نو کے سنا پہ سر کٹا کے بھی زندہ ہے، اور حسین کا قاتل عیاشیاں کر کے بھی مردہ ہے. یا الہ. یہ فقط باتیں نہیں، اور یہ نعرے لگانے کے لیے فقط نہیں، داد دینے کے لیے فقط نہیں کہ تو مجھے داد دے دو میں آپ کو داد لے لوں اور ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو داد دی ہے. نہیں، مثل روز روشن یہ حقیقت ہے. جتنا سورج روشن ہے اتنی ہی یہ حقیقت بھی روشن ہے. اگر آپ سورج کی روشنی میں شک نہیں کر سکتے تو آپ کو ان حقائق میں بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی معلوم ہوا جو کچھ تیری یہ آنکھیں دیکھتی ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جو تیری یہ آنکھیں دیکھتی ہیں وہ کچھ اور. بالکل منوان اسی طرح جس طرح کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ سوال سمجھے؟ کیا آپ نے اپنے اس رب کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کا آپ سجدہ دیتے ہیں؟ اس کو دیکھا ہے؟ اب دیکھیے ہمارا جواب کیا آئے گا اس کے جواب میں، کہ ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا، اور رب دکھائی دینے کے لائق ہی نہیں ہے. بلکہ جو ہم بچوں کو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پڑھاتے ہیں مکتب اہل بیت کے مطابق، اس میں اللہ کے متعلق یہ بات ان کو پڑھاتے ہیں نا کہ اللہ دکھائی دینے والی ذات نہیں ہے، غیر مرئی ہے، دکھائی نہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ویسے تو عقیدہ یہ. لیکن جب علی مولا سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے اس رب کو دیکھا ہے جس کا آپ سجدہ کرتے ہیں، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو علی کا جواب عجیب ہے.
انی لا اعبد رب لم ارہ، میں اس رب کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، نعرے کے لیے فقط نہیں ہے، اصل اس حقیقت کا ادراک جب ہوتا ہے تو اور مزہ آتا ہے، اس کا لطف پھر اور ہوتا ہے۔ اب مولا نے کیا فرمایا؟ میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں اور کر ہی نہیں سکتا لم ارہ، جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اب باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں آ گئیں۔ وہی مولا تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ دکھائی دینے والی ذات نہیں۔ وہ آپ کو شاید قرآن مجید کی وہ آیات یاد ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھاؤ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، عقیدہ بھی ہمارا اس لحاظ سے وہی ہے، لیکن یہ کیا مفہوم ہے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین نے جو جواب دیا اس کا بھی تو کوئی ایک لطف ہے یا نہیں؟ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ پھر فوراً امیر المومنین نے اس کی حقیقت کو سمجھایا، میں نے اپنے رب کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے یہ آنکھیں جو ماتھے کے نیچے لگی ہوئی ہیں، اور ایک وہ آنکھیں ہیں جو آپ کے قلب میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ان کی شکل ایسی نہیں ہے جیسے ان آنکھوں کی شکل ہے، لیکن وہ بھی دیکھتی ہیں اور یہ بھی دیکھتی ہیں۔ اب اندھا ہے وہ دل جس کے اندر آنکھیں نہیں ہیں، ولیکن تعمی القلوب، ان کے دل اندھے ہیں۔ معلوم ہوا ایک ہوتا ہے ان آنکھوں کا اندھا ہونا، ایک ہوتا ہے دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا۔ اور کتنی پاکیزہ ہے وہ آنکھ جس میں ولایت کا نور موجود ہو، اور ولایت نہیں ہو سکتی مگر تب جب پہلے اس میں توحید کا نور موجود ہو۔ ولایت کبھی نبوت سے جدا نہیں، اور نبوت کبھی عقیدہ توحید سے جدا نہیں۔ تو یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں سے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح شہادت کا تصور ہے۔ شہید ظاہراً اس کی زندگی کی سانس اکھڑ گئی، بلکہ شاید اس کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، جیسے آپ نے اس وقت سنا ہوا ہے کہ شہید راہ خدا حضرت آیت اللہ خامنئی کے بارے میں کیا خبریں آئی ہیں کہ ان پر بموں کی برسات ہوئی۔ پتہ نہیں ان کے کتنے بدن کے ٹکڑے ہوئے، کیا ہوا کیا نہ ہوا میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا ظلم تو ہوا نا، جس کی وجہ سے بدن ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے، بدن چیتھڑے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں رہ سکتا اس کا۔ لیکن اس کے باوجود کیا شہید زندہ ہوتا ہے؟ جی اب کیسے یقین ہے؟ کبھی آپ کی ان آنکھوں نے شہیدوں کو زندہ دیکھا؟ آپ کے علاقے میں بھی شہادتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو چلو بہت بڑی شہادت تھی، عالمی طور پر شہادت تھی، عالم کے سربراہ کی شہادت تھی، اور جتنا کسی کا درجہ زندگی بلند ہوتا ہے اتنی شہادت کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ اگر کوئی زہرا کا لال شہید ہو جائے تو اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں، آج کل بھئی کوئی زہرا کے لال ہوتے ہیں؟ ساری پنجابی سریکی والا لفظ ہے نا، زہرا دا لال۔ یہ زہرا کا لال پرانے زمانے میں ہوتا تھا، یہ آج کل بھی کوئی ہوتا ہے۔ یہ جن سیدوں کو آپ لائق عزت قرار دیتے ہیں، یہ کس کی اولاد ہوتے ہیں؟ آپ سید کو سید کیوں مانتے ہیں؟
لفظ سید سے اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ایک لفظ ہے جیسے کہ آپ کی دیگر ذاتوں اور قوموں کا لفظ ہے. کسی بلوچ کو تو آپ سید نہیں کہتے. معلوم ہوا بلوچ ہونا کچھ اور ہے، سید ہونا کچھ. کون ہوتا ہے سید؟ دوسرے الفاظ میں جو زہرا کا لال ہو، ایسا ہی ہوتا ہے. 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی زہرا کی تاثیر آج بھی ان کی اولاد میں موجود ہے. تبھی تو ان کو ہم سلام کرتے ہیں، تبھی تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ورنہ وہ ہماری ہی طرح عام طور پر کے بندے ہیں. لیکن ان کی اس سین کو سلام ہے جو انہیں جوڑ رہی ہے زہرا سے، جو ان کا رب قائم کر رہی ہے رسول کی بیٹی سے اور اس ناطے سے رسول سے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی ہیں، وہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں. اور جس کا دل اندھا ہو، میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے دل اندھے ہیں. اس وقت عالمی طور کے اوپر کہہ سکتا ہوں میں، ظاہراً آنکھیں نور والی ہیں لیکن حقیقتاً ان کے اندر نور موجود نہیں ہے. کیونکہ ان کے دل اندھے ہیں ان کے. اور یہ اصطلاح قرآن مجید کی ہے یا نہیں؟ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ، ان کے دل اندھے ہیں. تو کون سا دل اندھا ہوتا ہے؟ جس دل میں ولایت علی کا نور نہیں ہوتا ہے، جس میں ولایت آل محمد کا نور. کتنے نیک بخت ہو جن کو ولایت آل محمد کا نور نصیب ہو گیا ہے. کتنے مربع اس کی قیمت ہے. یعنی اگر آپ سے سودا کیا جائے کہ ولایت علی کو چھوڑ لو، پورے گڑھ مراجہ کی زمین کے مالک ہو جاؤ، سودا منظور ہے؟ اچھا پورے پنجاب کے مالک ہو جاؤ، سودا منظور ہے؟ پورے پاکستان کے مالک ہو جاؤ، چلو اللہ کی ساری زمین کے مالک ہو جاؤ، سودا منظور ہے؟ کیوں؟ معلوم ہوا کہ اس نور کی قیمت اتنی بلند ہے کہ کائنات اس کے مقابلے میں کمزور ہے. تو جس کو یہ نور نصیب ہوا ہے وہ ذرا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک صلوات تو پڑھے. اس پر آپ کی کتنی محنت خرچ ہوئی. اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اور اس نور ولایت کو اپنے سینے میں جگہ دینے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا. تو شاید ہم تو پیدا ہوتے ہی اس نور کے مالک ہو گئے. جمنے والی ولی اللہ ہے نا، جڑے بندے جماندرو علی ولی اللہ علیہ ہو، ذرا اوہ صلوات سے پڑھو. یہ تو آپ کو جنم سے مل گئی، پیدائش سے آپ کو مل گئی، لیکن کسی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ولادت سے ہی یہ نور نصیب ہو گیا ہے. کسی کی قربانی کا نتیجہ ہے. اور اگر پوچھو کہ کس قربانی کا نتیجہ ہے، تو آج جس قربانی کے لیے آپ مجلس ترحیم منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اس قسم کے قربان ہونے والوں کی زندگیوں کا نتیجہ ہے. ایک حدیث ہے، فوق کل برن برن لیس فوقہ بر حتی تقتل فی سبیل اللہ. ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے. یہ گل ٹھیک ہے؟ نیکیاں ساری برابر نہیں ہیں. ہر نیکی سے اوپر ایک اور ہوگی، اس نیکی سے اوپر ایک اور. جیسے رسولوں کے درجات ہیں، نبیوں کے درجات ہیں، ایک دوسرے سے بلند تر ہیں،
اور سید الانبیاء سب سے بلند تر ہیں، اسی طرح ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے، اس سے اوپر ایک نیکی ہے، اس سے اوپر ایک نیکی ہے، پھر ایک نیکی وہ ہو جاتی ہے جس سے اوپر کوئی نیکی نہیں۔ فوق کل برن برن، کوئی نیکی اتنی بلند ہو سکتی ہے کہ اس کی اوپر اور کوئی نیکی نہیں۔ اب اس کو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ کون سی نیکی ہے جو سب سے بلند تر ہے؟ سب سے بلند تر نیکی یہ ہے حتیٰ تقتل فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ تجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ تجھے کیا کر دیا جائے؟ کوئی دشمن خدا و رسول، دشمن علی، دشمن حق تجھے قتل کرے اور تو اس کی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، یہ ظاہری زندگی تیری قربان ہو جائے، تجھے ایک ایسی نیکی نصیب ہو گئی ہے کہ اس سے اوپر کسی اور نیکی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے، ایسا آج کل ہو رہا ہے یا نہیں؟ کسی کو یہ نیکی نصیب ہو رہی ہے یا نہیں؟ جی پاکستان یہ ہے توجہ رہے نا، مایوس نہ ہو، وہ یہ کوئی اللہ کی تقسیم جو ہے اس میں کوئی بے عدالتی تو نہیں ہے، کسی خاص زمین کے ساتھ متعلق نہیں، یہ تو قتل فی سبیل اللہ ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے ساتھ ایمان بھی ہر ایک جگہ ہو سکتا ہے، اس کی اطاعت بھی ہر جگہ ہو سکتی ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی گڑھ مراجے میں بھی ایسی شخصیت ہو جو القتل فی سبیل اللہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے، اللہ کی راہ گڑھ مراجے سے بھی گزرتی ہے؟ سبیل اللہ اتو ہی لنگ دے، تو جو رہے نا، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ تیری مجلسیں تجھے کیا سکھاتی ہیں، یہ تیری حسینیت تجھے کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ مال و دولت کے کمانے کا نام حسینیت نہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کی کے جذبے کا نام حسینیت ہے۔ لیکن یہ جذبہ ویسے نہیں ملتا، خریدا نہیں جا سکتا، کسی دکان پہ بکتا نہیں ہے، اس کے مقدمات ہوتے ہیں۔ اور شاید جن لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے وہ خود شہادت ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں، خود شہادت ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں۔ کیا یاد ہے آپ کو کہ کربلا والوں نے ایسا کیا ہے یا نہیں؟ کربلا والے اپنی شہادت کے خود متلاشی تھے یا نہیں؟ یا کوئی آیا اور اچانک سے انہیں مار گیا؟ خود تلاش کرتے تھے، حتیٰ کہ امام حسین شب عاشور انہیں فرماتے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن اس اندھیرے خیمے میں جب امام حسین نے جانے کے لیے کہا تو اٹھی ایک شخصیت جس کا نام قمر بنی ہاشم ہے، حضرت ابو الفضل العباس سب سے پہلے اٹھے اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں عرض کیا، مولا کیا چلا جاؤں اور آپ شہید ہو جائیں؟ میں زندہ رہوں اور آپ شہید ہو جائیں؟ مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ کی شہادت کے بعد مجھے میسر ہے۔ اب توجہ کرو، اپنی زندگی سے زیادہ پیار ہے یا مولا حسین کی زندگی سے زیادہ پیار ہے؟ یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟
تو اس قسم کا مزاج اور اس قسم کی طبیعت اور اس قسم کا جذبہ بنانا پڑتا ہے، اور نہیں بن سکتا مگر تب جب دین کی قدر تیرے دل میں اپنی زندگی سے بھی زیادہ ہو. اور اسی لیے آپ کربلا سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں. اور اس شہید کے بارے میں یہی کہا گیا ہے. آج ہی مجھے سنایا جا رہا تھا ایک کلپ جس میں انہوں نے اپنی دلہن سے یہ کہا، پہلی شب یہ کہا کہ میرے لیے شہادت کی دعا کرو. آواز ہے کہ ایک دلہن جو پہلی رات اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہے اور اسے شوہر کہے کہ میری شہادت کے لیے اللہ سے دعا مانگو. آپ ذرا جائزہ تو لیں کہ اس خاتون کے جگر کا کیا حال ہوگا. لیکن اس خاتون نے پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ تجھے بھی شہادت دے، مجھے بھی شہادت دے. اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سن لیا یا نہیں؟ یہ منظر دیکھ لیا یا نہیں؟ اس 14ویں صدی میں آپ نے دیکھ لیا، اس گئے گزرے دور میں آپ نے دیکھ لیا، اس تاریکیوں کے سمندر میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نور کیسا نور ہوتا ہے کہ جس میں دلہن اپنے شوہر کے لیے شہادت کی دعا مانگ رہی ہے، اور بالآخر وہ شہادت نصیب ہو گئی یا نہیں، دعا قبول ہو گئی یا نہیں. بس معلوم ہوا زندگی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی راہ خدا سے محبت ہے، سبیل اللہ سے محبت ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ زمانہ گزر گیا، پھر بھی اللہ نے ان کی دعا کو مسترد نہیں کیا، اور بالآخر دعا قبول ہوئی، اور یہ خاندان آل محمد کے چشم و چراغ راہ خدا میں قربان ہو گئے. تو آپ کی زندگیاں بھی آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اتنی قیمتی ہو سکتی ہیں کہ آپ کو شہادت نصیب ہو جائے، اور آپ شہادت کی وجہ سے اس منزلت عظمیٰ میں پہنچ جائیں کہ جہاں امام حسین تمہارے استقبال کے لیے تشریف لائے، جہاں امام حسین تمہاری روح کو قبول کرنے کے لیے تشریف لائیں. اور یہی اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے. اسی کو حسینیت کہتے ہیں، اور اس کے برعکس کو یزیدیت کہتے ہیں. اے اللہ ہمیں حسینیت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یزیدیت کی دشمنی پر رہنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک مرتبہ پھر اس شہید رائے حق اور ان تمام مرحومین کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے لیے ایک فاتحہ. علیہ